السلام علیکم جی دوستو، کیا حال ہے؟ اب بات تھوڑی ایجوکیشن کی طرف چل نکلی تھی، تو میں نے سوچا کہ جو میں جانتا ہوں میں وہ ریکارڈ کروا دوں. ہو سکتا ہے کسی کو اس سے کچھ رہنمائی مل جائے، یا کم از کم میں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ میں نے شیئر کر دیا. کوئی ماہر تعلیم تو میں نہیں ہوں، میرے پاس بس دو ہی تجربات ہیں. ایک وہ تجربہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا، اور دوسرا وہ تجربہ جب بحیثیت والد میں اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا. تو دونوں باتیں جو ہیں وہ بہرحال اہمیت رکھتی ہیں. ہم ماضی میں جا کر کسی بات کو انڈو تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز کو ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ شاید تھوڑی بہت کوئی چاہے تو تبدیلی کر سکے اپنے معاملات میں، خیالات میں، اور سچویشن کے مطابق جو بھی سوٹ کرتا ہو اس بات میں. موضوع کوئی بہت دلچسپی کا حامل نہیں ہے، لیکن ایک دو واقعات اس میں ایسے ضرور ہوں گے جو تھوڑی بہت اسمائل پیدا کر سکیں. جس طرح سارے بچے ایک کلاس کے وہ ذہانت کے حساب سے برابر نہیں ہوتے، مگر سلیبس اور امتحان وہ سب کا برابر ہوتا ہے. یہ چیز بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا ایسا ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ کیا سب ٹیچر اس قابل ہوتے ہیں، یا مطلب یہ لفظ شاید تھوڑا سخت ہو گیا، کیا وہ فطری لحاظ سے ٹیچنگ کا رجحان رکھتے ہیں. دنیا تو چیک کرتی ہے اس بات کو، لیکن شاید ہمارے ملک میں اس بات کو چیک نہیں کیا جاتا. جو ہمارے ساتھ کے کلاس فیلو یا ہم سے 2 سال پیچھے 2 سال آگے والا جو لوگ تھے، اس ایرا میں تو پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں جتنی ٹیچرز کی بھرتیاں ہوئیں 90% وہ پولیٹیکل افیلیشن کی بیس پر ہوئیں، پلس اس میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ سمجھیں پیسے دے کر بھرتی ہوئی. ایم پی ایز ایم این ایز کا کوٹا ہوتا تھا اور ان کے ذریعے پوسٹنگ ہونی ہے. جن کے ڈائریکٹ ریلیشن تھے ان سے اچھے ان کی پوسٹنگ ہو جاتی تھی، جن کے ریلیشن نہیں ہوتے تھے وہ کسی ان کے ٹاؤٹ کے ذریعے ان کو پیسے دے لیتے تھے. میرے ذاتی علم میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں. لیکن چلو ہم انہی کی بات کرتے ہیں جو میرٹ پر بھرتی ہوئے، جنہوں نے پڑھا اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر وہ ٹیچر بن گئے. لیکن کیا وہ واقعتاً ٹیچر بننا چاہتے تھے؟ میرا خیال ہے نہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اس بات کی کبھی حوصلہ افزائی ہی نہیں کی گئی کہ جو اچھے پروفیشن ہیں رسپیکٹیبل، ان میں ٹیچر کو بھی شامل کیا جائے. ہمارا سارا بچپن اس دباؤ میں گزرا کہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. اور مجھے یاد آ گیا کہ ایوب خان کے دور میں جو امریکن پریزیڈنٹ تھا اس وقت، ایگزیکٹ نام ذہن میں نہیں آ رہا، وہ پاکستان کے دورے پر آیا 10 دن کے لیے. یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 10 دن کا دورہ بھی کر لیا کرتے تھے امریکہ جیسے ملک کے صدر. اس نے کراچی میں اسکولوں کا بھی وزٹ کیا، اور بعد میں اس نے اپنی ایک ڈسکشن میں یہاں کے صحافیوں کو یا جو بھی کوئی میٹنگ ہوگی اس میں اس نے ذکر کیا کہ مجھے اس بات کی بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ میں نے جتنے بھی طالب علموں سے پوچھا کہ وہ فیوچر میں ان کا کیا پلان ہے، تو وہ ڈاکٹر، انجینئر اور پائلٹ سے آگے پیچھے نہیں ہوئے.
کسی ایک بچے نے بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ میں ٹیچر بنوں گا. یہ ایک وہ سوچ ہے جو ہم پاکستان بننے سے لے کر اس کو بے شک آپ کاؤنٹ کر لیں اب تک یہ چل رہی ہے. بات تھوڑی ہیوی ہو جائے گی کہ میرے اساتذہ میں سے، پرائمری کلاس کے اساتذہ میں سے، میں نے ذکر کیا ایک استاد تھے، پڑھانے میں ان کا یہی کمال تھا کہ وہ ان کی پٹائی کے ڈر سے پڑھتے تھے، اور پٹائی کا ان کو ایک خاص شوق تھا. مجھے یاد ہے کہ شاید چوتھی کلاس ہوگی یا تیسری ہوگی، اس بات میں کنفیوژن ہے، واقعہ سارا یاد ہے. ٹاٹ بچھا کر بیٹھا کرتے تھے، اور ٹاٹ ہوتے تھے ہم وہ اس کو 3 ٹاٹ، اس کو ہم نا یو شیپ میں بچھاتے تھے، اور جو اوپن سائڈ ہے ادھر استاد محترم کا ٹیبل اور ان کی چیئر ہوتی تھی. اس طرح ساری کلاس پہ ان کی نظر بھی رہتی تھی اور سب کا منہ استاد کی طرف ہوتا تھا. انہوں نے ہمیں حساب کا میرا خیال ضرب کے سوال سمجھائے، 3 انسوں والی ضرب تھی، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک سوال حل کرنے کے لیے دیا. سلیٹی کا دور تھا. اچھا، میں نے وہ سوال 1-2 منٹ میں حل کر لیا. 12 تک پہاڑے جو ہے ان کو تو پہلی دوسری کلاس میں ہی رٹا لگا لیا تھا. 12 دایا 120 تک ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھے. اس سے اگلے سین میں بات یوں ہوئی کہ میں نے سلیٹ کو پلٹا دیا اور دوسری طرف میں نے ڈرائنگ شروع کر دی. یعنی میں نے سوچا کہ ابھی تو سب سوال حل کر رہے ہیں، میں جب استاد کلوز کرائیں گے اور کہیں گے کھڑے ہو کر سلیٹیں چیک کرو تب کروائیں گے، وقت کیوں ضائع کرنا. ڈرائنگ کا مجھے شوق تھا. میں نے ریڈیو بنانا شروع کر دیا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ استاد جو ہے نا وہ، میں ایک طرف کے یو کے کونے پر تھا، وہ دوسری طرف کھڑے تھے. انہوں نے بھی فیل کر لیا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ ایسا ایسا ٹہلتے ٹہلتے آئے. میں بڑا منہمک تھا اور مجھے یاد ہے میں ریڈیو بنا رہا تھا. تو بس وہ مجھے اسی وقت پتہ چلا جب وہ ان کی جو ٹول تھا ان کے پاس، وہ ربڑ کا پمپ والا، وہ جب میری کمر پہ لگا اور میرے 14 تب روشن ہو گئے. اب سوال حالانکہ میں حل کر کے بیٹھا ہوا تھا، لیکن انہیں یہ موقع غنیمت ان کے ہاتھ آیا اور انہوں نے ہمیں 2-4 وہ جڑ دیے. اسی طرح انہی استاد محترم کا واقعہ ہے کہ اس وقت یہ سسٹم تھا کہ ایک ہی ہمارے جو ٹیچر، وہ تیسری، چوتھی اور 5ویں 3 سال انہوں نے ہمیں پڑھایا اور ساری کتابیں وہی پڑھاتے تھے. اچھا، کچھ سوال یاد کرنے والے ہوتے تھے، جیسے معاشرتی علوم کے یا دینیات کے یا اس طرح. تو جب ان کا پیریڈ آتا تو وہ سوال مجھے روز یاد ہوتا تھا، لیکن وہ مجھ سے سنتے نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کو یاد ہے. یا اور بھی جو 5-4 لڑکے جن کے بارے میں ان کو ڈیڈ شور ہوتا تھا کہ انہیں یاد ہے، وہ ان سے نہیں سنتے تھے. وہ ان لڑکوں پہ فوکس رکھتے تھے جنہیں سوال یاد نہیں ہوتا تھا، اور ان کی انہوں نے جی بھر کے پٹائی کرنی ہوتی تھی. میں نے اپنی طرف سے پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا کہ مجھے یہ شوق ہوا کہ یار یہ ہم سے سنیں تو ہم بھی مطلب جتنا ہم یاد کر کے آتے ہیں ہمیں کچھ تسکین حاصل ہو. تو جب انہوں نے ایک دن سوال ہم سے پوچھا کتابیں بند کروا کے، اور وہ ایک ہوتا تھا فارمیٹ، اب ایسے ایسے ہاتھ ہلانا کہ جی کس کو آتا ہے کس کو نہیں آتا، تو میں ذرا نا پریشان سا چہرہ بنا کے بیٹھا رہا. اچانک ان کی نظر پڑی تو انہوں نے سوچا کہ آج یہ پھنس گیا. انہوں نے مجھے اشارہ کیا چلو بھائی کھڑے ہو جاؤ. میں اٹھا، بغلوں میں ہاتھ دیے اور الف سے لے کر یہ تک ڈگا ڈگ سوال سارا سنا دیا. لو جی، اس بات پر میری پٹائی ہو گئی. اس نے کہا جب تمہیں سوال آتا تھا تو تم پریشان چہرہ بنا کر کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ اب ان کا کلیم کیا تھا؟ کہتے میں 20 منڈے کوٹ لینے سے یہ سوال تھے، تو میرا سوال ضائع کراتا. میں سمجھتا ہوں کہ جب ٹیچرز کی جو پروسیس ہے ان کو ریکروٹ کرنے کا، اس میں ٹیچرز کے رجحان کا ضرور کوئی بندوبست ہونا چاہیے، رجحان کا کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے
کہ کیا واقعتاً یہ پڑھانا چاہتے ہیں یا صرف پٹائی کا ہی شوق رکھتے ہیں. اب حکومت کی طرف سے بہت سختی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں اور وہ ماحول نہیں رہا، لیکن چلو پٹائی کا ماحول نہ صحیح، لیکن پڑھانے کا بھی تو ایک کمال ہے نا. ایک ہر کسی کی شخصیت میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. تو اگر اس بات کا کوئی کسی سطح پہ ارینجمنٹ ہو تو، کیونکہ اب نوکری تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے، لیکن کیا وہ نوکری اس کے مزاج کے مطابق ہے، یہ بات کوئی سوچتا نہیں ہے. اب میں اس میں صرف یعنی میں ایک اسے میرا احتجاج بھی سمجھ لیں بعد از وقت. اور اگر اس سے کچھ نئے نیو کمرز جو ٹیچنگ جوائن کرنا چاہتے ہوں وہ ضرور سوچیں کہ کیا یہ ان کے مزاج کے مطابق ہے. اور اگر کسی مجبوری میں وہ جاب کر ہی رہے ہیں تو بھی وہ ضرور یہ سکلز جو ہیں وہ پڑھانے والی ان کو سیکھیں، کسی بھی طرح ڈیولپ کریں. ڈیولپ کرنے سے بہت سی سکلز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. تھوڑی بات لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.